Assalamu alaikum students. Welcome to International Relations Theory and Practice. Today is lecture number 10. Now in this lecture we are going to begin talking about a new topic, and this topic concerns the idea of diplomacy. In this topic we are going to basically consider the uses of diplomacy. We are going to consider what diplomacy itself means and then how it is used in the current world. And there is a range of diplomatic activities that take place in the world. We will consider those. ان کو ہم مختلف طریقوں سے دیکھیں گے کہ ڈپلومسی جو ہے وہ کیسے استعمال کی جا سکتی ہے، اور بین الاقوامی سطح پہ جو ڈپلومیٹک طریقے ہیں وہ کیا ہیں، ان میں اوور ٹائم تبدیلی کیسے آئی ہے اور اس کی نوعیت کیا ہے. اگر ہم پوری دنیا میں دیکھیں کہ جی ڈپلومسی کا جو استعمال ہوتا ہے، تو ہم آج کے لیکچر میں اور اگلے لیکچر میں ہمیں کچھ یہ اندازہ ہو جائے گا کہ جی ڈپلومسی جو ہے اس کا فائدہ کیا ہے، اینڈ اس کی سمجھ جو ہے وہ ہمیں گلوبلائزیشن کے دور میں اس کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے تھوڑی بہت ہمارے لیے لازمی ہے، اینڈ پرٹیکولرلی فار اسٹوڈنٹس آف انٹرنیشنل ریلیشنز یہ تو بہت ہی لازمی ہے. سو ناؤ لیٹ اس گو آن اینڈ لک ایٹ دی آئیڈیا آف ڈپلومسی مور کلوزلی. سب سے پہلے ایک میں آپ کو ڈیفینیشن دیتا ہوں ڈپلومسی کی، کہ ڈپلومسی جو ہے وہ اس کو ٹیکنیکلی یا ایکیڈیمک زبان میں کیسے ڈیفائن کیا جاتا ہے. ڈپلومسی از دا مینجمنٹ آف IR تھرو نیگوشیشنز اور دا میتھڈ بائی وچ دیز ریلیشنز آر ایڈجسٹڈ اور مینیجڈ. سو IR میں جب ہم بات کر رہے ہیں تو یہ ایک قسم کا ایک آرٹ ہے. I mean it is the art of managing and negotiating. So essentially international relations is we know that the consequences in international relations are serious. It's not something جو irrelevant چیز ہے. and اگر آپ جب اخبار پڑھتے ہیں یا آپ نیوز کو فالو کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں ایسے ہاٹ اسپاٹس بن گئے ہوتے ہیں اور ایسی کروشل سچویشنز ہوتی ہیں جہاں پر ڈپلومیٹس جو ہیں وہ بین الاقوامی سطح پر جب شٹل کرتے ہیں تو سچویشن جو ہوتی ہے وہ اس کے کانسیکوینسز خاصے گریو ہو سکتے ہیں. اب کئی بار ڈپلومیٹس جو ہیں وہ عقل مندی ہوشیاری کے ذریعے جو ہے وہ ٹینشنز کو ڈیفیوز کر دیتے ہیں، کئی بار نہیں کرتے، کئی بار ان کی جو ڈپلومسی ہے وہ ٹینشنز کو ایسکلیٹ کر دیتی ہے، سچویشن کو بگاڑ دیتی ہے. بٹ جو بھی ڈپلومیٹک ایکٹیویٹی ہوتی ہے ہمیں کم از کم یہ اعتراف کرنا پڑے گا کہ جی اس کے کانسیکوینسز جو ہیں وہ خاصے سیریس ہیں. آئی مین اٹ کین لیڈ ٹو دا سکسیس اینڈ فیلئر آف نیشنز. اینڈ وین وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دا سکسیس اینڈ فیلئر آف نیشنز دین وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دا لائفز آف ملینز اینڈ ملینز اینڈ ملینز آف پیپل. سو automatically one realizes that this is an important and useful topic to gain an understanding of. So in this regard now we realize that جو ڈپلومسی کا آئیڈیا ہے یہ انٹرنیشنل ریلیشنز کے کانٹیکسٹ میں اہم ہے، اینڈ پریکٹیکل اگر آپ دنیا کو دیکھیں تو اس کے اندر بھی یہ آئیڈیا اہم ہے. So now let's look further into this idea of diplomacy from that academic viewpoint. Diplomacy tries to achieve the maximum objectives with a minimum of costs in a system of politics where war remains a possibility. اب سچویشن یہ ہے کہ اگر آپ ڈپلومسی کا آئیڈیا دیکھیں تو ڈپلومسی کے آئیڈیا میں بہت سے ڈپلومیٹس ہوتے ہیں. ابھی ہم ذرا تھوڑی سی ہسٹری کی بھی بات کریں گے تو یو ول سی کہ جی ڈپلومسی جو ہے اس میں دیر آر ویریس ٹائپس آف پیپل ہو ہیو بین ورکنگ ان ڈپلومسی اینڈ واٹ دے ہیو بین ڈوئنگ ان ڈپلومسی ہیز آلسو ویریڈ اوور ٹائم. یہ وی ول لک ان ٹو دس آئیڈیا وین وی ٹاک اباؤٹ دا ہسٹوریکل پرسپیکٹو آن ڈپلومسی. بٹ اسینشلی فار ناؤ اٹ از یوزفل فار اس ٹو ریئلائز کہ جی بیسکلی ڈپلومسی کا جو آئیڈیا ہے
وہ perpetuation of national interest کا آئیڈیا ہے. We are essentially talking about the idea of perpetuating national interest. We are talking about the idea of with a minimum of costs. This is now important to remember کہ جی basically ایک جو ڈپلومیٹ ہے وہ کیا چاہتا ہے. جس طرح اگر آپ مثال لیں ایک فروگل ہاؤس وائف کی یا ایک فروگل شاپر کی, مطلب جو عقل مند شاپر ہے وہ اس کے پاس لمیٹیڈ اس کا بجٹ ہے, جیب میں وہ پیسے ڈالتا ہے اینڈ وہ جاتا ہے اینڈ ٹرائز ٹو اسٹرائک دا بیسٹ بارگن ان دا مارکیٹ پلیس. اسی طرح ڈپلومیٹ جو ہے اس نے جو بارگن اسٹرائک کرنا ہے وہ اپنی نیشنل انٹرسٹ کو سیکیور کرنا ہے, اور نیشنل انٹرسٹ جو ہے وہ ٹیریٹوریل انٹرسٹ ہو سکتی ہے, وہ اکنامک انٹرسٹ ہو سکتی ہے, وہ کوئی پریسٹیج کا ایشو ہو سکتا ہے. سو دیز آر بیسکلی دا نیشنل انٹرسٹ. اب ان نیشنل انٹرسٹ کو بیسکلی سیکیور کرنے کے لیے ایک جو سچویشن بنی ہوئی ہے, جو ماحول بنا ہوا ہے, وہاں پر ہم نے یہ بات کا ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں کہ یہاں پہ جو کانسیکوینسز ہیں یہ ڈائر ہو سکتے ہیں, کیونکہ اگر حالات بگڑے جائیں تو پھر اس کا انجام یہ ہے کہ جنگ ہو جائے گی. سو اب جنگ جب ہوئے گی تو جنگ میں ڈسٹرکشن بھی ظاہر ہے ہوئے گی, کیجولٹیز بھی ہوں گی, لوگوں کی جانیں بھی جائیں گی. سو اس کی جو ریزلٹس ہیں, اس کی جو نوعیت ہے وہ یہ نہیں ہے, معمولی نوعیت نہیں ہے کہ آپ نے جینز لے کے آنی تھیں تو آپ مطلب جلدی میں جو ہیں وہ جینز تھوڑی سی ٹائٹ لے آئیں یا لمبی لے آئیں. I mean here we are talking about something which is very serious and which has already, if you look at the world, اگر آپ اس کے حالات کو دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ واقعی ڈپلومیسی کی وجہ سے کئی ملک جو ہیں وہ آگے بھی نکل رہے ہیں, اور کئی ملک جو ہیں وہ ان کے مسائل جو ہیں وہ پیچیدہ سے پیچیدہ ہوتے جا رہے ہیں. سو بیسکلی like any other person, a diplomat also has to negotiate and has to understand while negotiating national interest کہ جہاں پر ایک نارمل انسان کی انٹرسٹ کا میٹر ہوتا ہے تو وہاں پر سٹیکس جو ہیں وہ فیلی لو ہوتے ہیں, بٹ جو ڈپلومیٹ جب بات کر رہا ہوتا ہے تو ڈپلومیٹ ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے ایک ملک کو اور ایک ملک کی انٹرسٹ ہو. تو اس ملک کی انٹرسٹ میں جب گڑبڑ ہوتی ہے تو چانسز جو ہیں وار کے وہ بیسکلی ایک لاسٹ باٹم لائن سینیریو ہے کہ نتھنگ ایلس ورکس, اینڈ اگر ایک ڈپلومیٹ جو ہے وہ اپنی ملک کی انٹرسٹ کو سیکیور نہیں کر سکتا تو اس ملک کے پاس اور کوئی چوائس نہیں رہے گی سوائے اس کے کہ وہ جنگ کرے. اور جب جنگ کا ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں کہ جی جنگ کے جو کانسیکوینسز ہیں دے آر سیریس. سو اسینشلی ایک جو ڈپلومیٹ ہے, اینڈ لیٹس ریممبر ناؤ دیٹ ہم یہ ایکسٹریم ایگزامپل لے رہے ہیں جنگ کا. ہمیشہ جنگ نہیں ہوتی. فار تھنگز لائک smaller matters, a country can also lose out in other ways. It can, let's say, lose out on trade negotiations, get a bad deal. So diplomats جو ہے وہ ڈپلومیٹ اگر عقل مند ڈپلومیٹ ہوئے گا تو اس کی یہ کوشش ہوگی کہ جی میں اپنی نیشنل انٹرسٹ کو سیکیور کروں اور ایسے سیکیور کروں کہ منیمم کاسٹ پہ کر سکوں. ٹھیک ہے, گیو اینڈ ٹیک, باقی ملکوں کے ساتھ گیو اینڈ ٹیک وغیرہ تو ہر ملک کرتا ہے. اٹس لائک اینی ادر ٹرانزیکشن. اب آپ کچھ بھی کرنا چاہیں تو آپ مطلب یہ تو نہیں نا کہ ہر چیز آ کے ایوری تھنگ از گوئنگ ٹو کم اینڈ فال ان یور لیپ. آپ کو محنت تو کرنی پڑے گی, کوشش کرنی پڑے گی, ایک پلان بنانا پڑے گا, اس کے مطابق ایک گول کو پرسیو کرنا پڑے گا. اسی طرح ڈپلومیٹس جو ہیں دے ٹرائی ٹو آپریٹ ان اے سیم مینر, اینڈ essentially when they are successful, then they can successfully at a minimum cost achieve the national interest. And if they keep failing repeatedly, تو پھر جو وائلنس کی تھریٹ ہے دیٹ از آلویز لومنگ اوور دا ہرائزن. کیونکہ اگر ایک اسٹیٹ جو ہے وہ اتنی ڈیسپریٹ ہو جائے تو اس کے پاس اور کوئی ذریعہ نہیں رہتا دنیا کے ساتھ نیگوشیٹ کرنے کا اور دنیا کے ممالک کے ساتھ نیگوشیٹ کرنے کا سوائے جنگ کے. سو دس از دا باٹم لائن when we are looking at the idea of diplomacy and the use of diplomacy. And diplomacy کی جو موٹیویشن ہے, جو موٹیویشنل فیکٹر ہے وہ یہی ہے کہ اچھی طرح بات چیت کے ذریعے, نیگوشیشن کے ذریعے ایک پروسیجرل طریقے کے ساتھ
ایک جو اسٹیٹ کی جو انٹرسٹ ہیں ان کو حاصل کر سکیں ان اے پروڈکٹیو مینر, کہ جو باقی ممالک کے ساتھ کانٹیکٹ ہے ہمارا بھی صحیح رہے. دس از واٹ اے ڈپلومیٹ تھنکس, کہ ہمارا بھی کانٹیکٹ صحیح رہے, ہم اچھی ڈیل بھی کر سکیں, اچھا بارگن بھی obtain کر سکیں, اور دوسرا ملک جو ہے اس کے اوپر بھی ہمیں حملہ نہ کرنا پڑے, ڈسٹرکشن نہ کاز کرنی پڑے. سو آل کنٹریز آر اسینشلی انوالوڈ ان دس پروسیس آف ڈپلومسی, اینڈ there are various levels at which this kind of diplomacy is working, and it's been working since a while, and it currently also, this idea of diplomacy is very relevant in international relations in the current situation also. So اب ہم نے کچھ ڈیفینیشن کی بات کر لی ہے, تھوڑا سا آئیڈیا ہو گیا ہے کہ جی انٹرنیشنل ریلیشنز میں ڈپلومسی جو ہے وہ کیا کرتی ہے. اب ہم ذرا اس کو ہسٹوریکل پرسپیکٹیو میں دیکھتے ہیں کہ جی ڈپلومسی کا آئیڈیا جو ہے یہ اگر ہم ہسٹری کو دیکھیں تو کہاں سے نکلی ہے بات ڈپلومسی کی, یہ جو ڈپلومیٹس ہیں یہ کہاں سے آئے ہیں. سو ناؤ لیٹ us try and look at that. اب بیسکلی ڈپلومسی کا جو آئیڈیا ہے, میں ابھی آپ کو پریسائز ایک ٹائم پیریڈ دوں گا, بٹ سب سے پہلی چیز جو ہے جو آپ ذہن میں رکھیں وہ یہ ہے کہ ڈپلومسی کا جو آئیڈیا ہے یہ بہت پرانا ہے. I mean this is an idea that has been there since a while, and that does not mean that this is a thing of the past. When we are talking about a historical perspective, تو یہ جو نظریہ ہے ہسٹری کے اوپر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی ایک چیز شروع کہاں سے ہوئی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ چیز اب ختم ہو گئی ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کوئی بھی جو ایک آئیڈیا ہے اس کی ہم روٹ کاز کی تلاش کر رہے ہیں. سو واٹ وی آر ڈوئنگ ہیئر از سیئنگ کہ جی ڈپلومسی کا آئیڈیا ہم بات کر رہے ہیں کہ جی دنیا میں بڑا ضروری ہے, نہیں اگر ڈپلومسی ہوگی تو کوئی پازیٹیو طریقہ ہی نہیں ہوگا ٹو سیکیور انٹرسٹ, اینڈ کانسٹنٹلی جو ہے وہ جنگیں ہوتی رہیں گی, ممالک کو کوئی ایک دوسرے سے مطلب ہوگا وہ چھیننے کی کوشش کریں گے, اینڈ دے ول بی کانسٹنٹ, دا ورلڈ ول بی ان اے کانسٹنٹ اسٹیٹ آف وار. سو یہ جو نیگوشیشن کا جو آرٹ ہے, جو ڈپلومسی کا آرٹ ہے, اور ہم اس کو کئی بار دیکھتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ پینفلی سلو آرٹ ہے, مگر یہ ہے کہ جو اسٹیکس اس میں انوالوڈ ہیں تو اس کے پیچھے بہت سی وجوہات ہوتی ہیں, ریزنز ہوتے ہیں, اور بیسکلی مقصد جو ہے وہ بہت بڑا ہے. It is to secure national interest. So we are not talking about a very small thing. We are talking about a very big thing. So اس لیے جو یہ آئیڈیا ہے یہ امپورٹنٹ ہے. اب ہم ذرا دیکھتے ہیں کہ جی ہسٹری میں یہ آئیڈیا جو ہے یہ پیدا کیسے ہوا ہے اور یہ یوز کیسے ہوا ہے. So now let us turn towards this idea. Rudimentary forms of democracy can be traced into ancient history, but organized diplomacy became evident in the city-states of Greece. اب گریس کا جو علاقہ ہے, جو ماڈرن ڈے گریس ہے, یہ اگر آپ ہسٹری میں جائیں اینڈ اگر آپ یہ 2000 سال چھوڑ دیں, اینڈ پھر آپ اس سے پہلے اگر آپ چلے جائیں انٹو دا 5th century BC جو ہے وہ دیٹ مینس بفور کرائسٹ. اب جو ہم کیلنڈر یوز کر رہے ہیں 1999, 2000, 2000 AD, that's after death. I mean this is a Roman calendar. Essentially when we are talking about the 5th century, ہم 5 centuries before بات کر رہے ہیں, before these 2000 years. So essentially we are talking about 2500 years. 2500 سال پہلے کے قریب یہ گریس اور روم کے جو علاقے تھے, یہاں پر بیسکلی جو ویسٹرن سویلائزیشن ہے یہ یہاں پر فارم ہونی شروع ہوئی تھی اور خاصی ایوالو ہو گئی تھی. اینڈ آئیڈیاز لائک ڈیموکریسی بیسکلی ایمرجڈ آؤٹ آف گریس. اب دنیا میں اور بھی کئی ایسے علاقے تھے جو اتنے سوفسٹیکیٹڈ ہو گئے تھے. اگر آپ برِ صغیر کو دیکھیں تو جو انڈس ویلی سویلائزیشن ہے وہ اس سے بھی کئی پرانی ہے. جو ایجپشن سویلائزیشن ہے وہ بھی دنیا کی پرانی ترین سویلائزیشنز میں شامل ہے, اینڈ ان کے بھی اپنے سسٹمز تھے, جو فیروز کا جو نظام تھا پورا امپائر چلانے کا. بٹ آئی مین وی آر ناٹ ٹاکنگ ہسٹری ہے, وی آر ٹاکنگ انٹرنیشنل ریلیشنز. سو انٹرنیشنل ریلیشنز میں اسینشلی اگر ہم ڈپلومسی کے آئیڈیا کو دیکھیں
تو ڈپلومسی کا جو آئیڈیا ہے یہ نظر آتا ہے ان دا گریک سٹی اسٹیٹس. اب وہ جو گریس میں جو اسٹیٹس تھیں انہوں نے سٹی جو شہر تھا اس کو اسٹیٹ کی طرح بنایا ہوا تھا اور آپس میں ان کے معاہدے ہوتے تھے. تو گریس کے علاقے میں بہت سی سٹی اسٹیٹس تھیں, اینڈ دیز سٹی اسٹیٹس اراؤنڈ دا 5th century before Christ, I mean before the death of Jesus Christ, جس کو 2500 سال ہو گئے, وہ اس زمانے کے ارد گرد سے یا آپ کو ڈپلومسی کا جو آئیڈیا ہے یہ نظر آ رہا ہے. اٹ ہیز بین اراؤنڈ, ڈپلومیٹس اس وقت سے ہیں. سو یہ اب ہسٹوریکل پرسپیکٹو کا یہ فائدہ ہے کہ ناؤ وی نو کہ ہم بات کریں کہ جی ڈپلومسی جو ہے وہ بڑی اہم چیز ہے بین الاقوامی سطح پر, انٹرنیشنل ریلیشنز میں ڈپلومسی جو ہے اٹ از وائٹل, دا یوز آف ڈپلومسی از وائٹل. It is also useful for us to realize کہ جی when did this idea of diplomacy come about? So here we are taking a historical perspective and we are looking at this idea and we can realize that this idea rudimentary form میں تھا, مطلب اتنی sophisticated قسم کی ڈپلومسی نہیں ہوتی تھی, بٹ ایک جو بیسک سطح پہ ڈپلومیٹس کا جو آئیڈیا تھا کہ وہ جا کر اپنے مقاصد جو ہیں, اپنے ذاتی مقاصد نہیں, اپنے ملک کے, اپنی سٹی اسٹیٹ کے مقاصد جو ہیں وہ جا کر نیگوشیٹ کرتے تھے دوسرے علاقوں کے ساتھ. یہ آئیڈیا جو ہے یہ 2500 سال پرانا آئیڈیا ہے. سو ہیئر از سم تھنگ دیٹ وی ریئلائز فرام دا ہسٹوریکل پرسپیکٹو. Envoys became negotiators rather than just being messengers. So envoys کی جب بات کر رہے ہیں ہم کہ envoys جو ہیں انہوں نے بیسکلی, اگر آپ دیکھیں کہ ڈپلومسی میں ٹائم کے اوپر کیا فرق آیا ہے, تو یہ فرق آیا ہے کہ پہلے جو ڈپلومیٹس تھے وہ زیادہ تر کام کرتے تھے ایز میسنجرز. میسنجرز ایسے کہ ایک جو حکمران تھا ایک علاقے کا, اس نے اگر دوسرے حکمران کو کوئی پیغام پہنچانا ہوتا تھا تو وہ ایک ڈپلومیٹک نمائندے کو بھیجتا تھا. کوئی اگر آپس میں ان کا کوئی جھگڑا ہو گیا ہے یا وہ کوئی ٹریڈ کرنا چاہتے تھے یا کوئی اور ایشو ڈسکس کرنا چاہتے تھے تو وہ میسنجرز کے ذریعے یہ بات کرتے تھے. بٹ گریجولی اوور ٹائم ہسٹری میں ہم دیکھتے ہیں کہ آہستہ آہستہ ڈپلومیٹ جو ہے یہ slowly became more than just a messenger and became an envoy. And envoys جو تھے وہ پھر نیگوشیشن کرتے تھے. وہ یہ نہیں کہ وہ صرف ایک جی فکسڈ پیغام لے کر جا رہے ہیں اور اس سے پیغام سے ہلنا نہیں ہے, ایسی بات نہیں تھی. ان میں یہ صلاحیت بھی تھی, یہ کیپیسٹی بھی ان کی ڈیولپ ہو گئی کہ وہ بیسکلی آہستہ آہستہ یہ کرتے تھے کہ جی وہ جا کر نیگوشیٹ کرتے تھے. ان کے حکمران جو تھے وہ کہتے تھے کہ بھئی یہ مسئلہ ہے, اب اس مسئلے کا جو حل ہے وہ تم لوگوں نے تلاش کرنا ہے. سو اب ظاہر ہے پھر ڈپلومیٹ کا جو رول تھا وہ زیادہ اس میں پیچیدگیاں آ گئیں. آئی مین بٹ دس ڈڈنٹ ہیپن امیڈیٹلی. اب تو ہم نے شروع بات کی ہے کہ جی روڈیمنٹری اسٹیج پہ تو ڈپلومیٹس ہوتے تھے, اب ان کے پورا انٹراج ان کے ساتھ نہیں جاتا تھا. آج کل کے آپ زمانے میں دیکھیں جب کوئی دو اسٹیٹس آپس میں نیگوشیٹ کر رہی ہوں تو پورا فارن آفس جو ہے جس میں ڈزنز اینڈ ڈزنز آف پیپل, آئی مین دے گو اینڈ دے ہیو میٹنگز ایٹ آل لیولز. پھر وہ اپنا ہوم ورک کر کے پالیسی اسٹیٹمنٹس تیار کرتے ہیں. اس کے بعد پھر فارن منسٹرز کی بات ہوتی ہے. اس کے بعد پھر جو ملکوں کے لیڈرز ہوتے ہیں ان کی ڈسکشنز ہوتی ہیں. آئی مین دا ہول پروسیس از کمپلیکیٹڈ. میڈیا جو ہے وہ فل کوریج دے رہا ہوتا ہے. سٹیزنس کے اوپینینز آر امپورٹنٹ. اب تو بہت سوفسٹیکیشن آ گئی ہے ان دا آئیڈیا آف فارن پالیسی, کنڈکٹنگ فارن پالیسی اور دی آئیڈیا آف ڈپلومسی. بٹ یہ چیز امیڈیٹلی تو نہیں ہوئی. آئی مین وین وی لک بیک ان ٹائم تو بہت اور قسم کے اسٹرکچرس تھے, اور قسم کے حالات تھے. بٹ ہم یہ بھی نوٹس کرتے ہیں کہ آہستہ آہستہ تبدیلی یہ آئی ہے کہ ان لوگوں میں ٹرسٹ جو تھا حکمرانوں کا وہ انکریز ہو گیا. پہلے وہ صرف ایک پیغام لے کر جاتے تھے, آہستہ آہستہ انہیں ایک مسئلہ وہ لے کر جاتے تھے دوسرے ممالک میں اور اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرتے تھے ان نیشنل انٹرسٹ. So essentially this was negotiation. This began the art of negotiation. So negotiation obviously means that they had much more leverage, they had to be much more
intelligent, they had to be well trained, they had to be able to take spontaneous decisions. اس کی implications جو ہیں وہ خاصی ہیں. I mean یہ تبدیلی just معمولی سی تبدیلی نہیں. And again we are talking about the idea of national interest, we're talking about an idea that has an impact on the lives of countless people. So this is important, this seemingly small development and the change in the role of the diplomat is important. Now اگر آپ میں اسی یہ ہم نے جو پوائنٹس ڈسکس کیے ہیں یہ ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں ہی پوائنٹس ہیں. ان پوائنٹس کو اگر آپ دیکھیں اوور ٹائم تو تبدیلیاں جو ہیں وہ کانسٹنٹلی آتی رہی ہیں. ایک چیز آپ نے نوٹ کر لی ہے کہ بیسکلی جی ڈپلومیٹ جو ہے وہ اس کا جو رول ہے وہ اوور ٹائم اس میں ذمہ داری زیادہ آتی گئی ہے. اب ہم ذرا ٹائم کو اسپیڈ اپ کرتے ہیں 2500 سالوں سے اب ہم چلتے ہیں ٹورڈز دا مڈل ایجز اور دیکھتے ہیں کہ جی مڈل ایجز میں کیا ہوا, ڈپلومیٹ کا کیا رول تھا. ڈیورنگ دا مڈل ایجز the scope of diplomacy did not grow much and diplomats were mostly confined to maintaining archives rather than negotiating them. اب سب سے جو پہلی چیز ہے وہ ہے کہ جی when we are talking about the middle ages we are talking about a long period of time. We are talking about the 6th century, not BC but AD, after the death of Jesus Christ. So we are talking about a time جب چھٹی صدی سے لے کر اب ہم اسلامک کیلنڈر بھی یوز نہیں کر رہے ہیں. وی آر یوزنگ دا ماڈرن کیلنڈر. جب آپ بینک میں چیک لکھتے ہیں تو یو رائٹ دا ایئر 2005. میں اس ٹائم پیریڈ کی بات کر رہا ہوں. تو 600 سے لے کر 1800 تک جو یہ پیریڈ ٹائم پیریڈ تھا نا اس کو کہتے ہیں مڈل ایجز. دیز مڈل ایجز ور اے ٹائم پرٹیکولرلی ان یورپ اینڈ ان دا ویسٹ جب کہ زیادہ تبدیلی ویسٹ میں نہیں آ رہی تھی. ایک قسم کی اسٹیگنیشن, سستی ہر جگہ نظر آ رہی تھی. اینڈ اس پیریڈ میں بیکاز آف دیز ہسٹوریکل ریزنز اینڈ جنرل ایٹماسفیئر ماحول ہی کچھ ایسا تھا کہ سستی تھی, بےچارگی تھی, ترقی نہیں ہو رہی تھی. سو وہ ایک قسم کا جو زوال تھا, یا زوال تو نہیں کہہ سکتے بٹ مڈل ایجز جو تھیں وہ ایک بہت سست ٹائم تھا فار دا ویسٹ. And during the Middle Ages, I mean, there were other, there were other civilizations that were doing well. I mean, there was, but let's now sort of come back to our focus and come back to the idea of diplomacy. And اس وقت ڈپلومسی کو بھی یہی مسئلہ ہوا تھا کہ جو ڈپلومسی ہو رہی تھی وہ بھی اس اسٹیگنیشن کی وجہ سے ڈپلومسی بھی جو تھی یہ بھی اسٹیگنیٹ کر گئی. یہ اتنی اس میں فردر ریفائنمنٹ جو تھی نا یہ ہمیں خاصی دیر کے لیے نہیں نظر آئی. اٹ واز بس بیسکلی کہ انوائز جو تھے وہ دے وہ ٹرائی اینڈ نیگوشیٹ ود ادر اسٹیٹس کے وار نہ ہوئے. آئی مین یہ جو ابھی ہم آگے جا کر بات کریں گے کہ اس وقت کتنی سوفسٹیکیشن آ گئی ہے ڈپلومسی میں اور اس مڈل ایجز کے ٹائم پیریڈ کے بعد کتنی سوفسٹیکیشن آئی تھی. بٹ اگر آپ ہسٹوریکل پرسپیکٹو لے رہے ہیں تو اس میں آپ 2 یا 3 جو ہم نے اہم باتیں کی ہیں وہ یہ ہیں کہ جی یہ بات 2500 سال پرانی بات ہے ڈپلومسی کی. دوسری بات یہ ہے کہ ڈپلومسی کا آئیڈیا ایوالو کرتا رہا ہے اوور ٹائم, مطلب میسنجر سے انوائز بن گئے ڈپلومیٹس. اور تیسرا آئیڈیا یہ ہے کہ ایک ٹائم پیریڈ آیا بٹوین دا 6th اینڈ دا 18th سینچری وچ واز کالڈ دا مڈل ایجز جس وقت ڈپلومسی کا آئیڈیا جو تھا وہ اسٹیگنیٹ کر گیا تھا, سست ہو گیا تھا. سو یہ باتیں جو ہیں آپ کو یہ ڈپلومسی کے بارے میں یہ چیزیں نظر آتی ہیں اونلی وین یو لک ایٹ ہسٹری. So that is why, I mean, we are not going to go into all the other things that have happened in history because this is not a history course. We are talking about international relations. But even to understand international relations, آپ کو یاد ہوگا ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ بہت یہ وسیع قسم کا ٹاپک ایریا آف اسٹڈی ہے and it draws on different topics, different disciplines, different academic, different disciplines, psychology, economics, politics, history, in order to get an understanding of this complex world. So اس لیے
آپ لوگوں کو تھوڑا سا میں ہسٹری میں بھی مجھے آپ کے ساتھ جانا پڑ رہا ہے، اینڈ آئی ہوپ that you are enjoying this process as well. Now in the late Middle Ages, in Genoa, the Duke of Milan established the first foreign mission, but this was still diplomacy of the court rather than that of the people. اب لیٹ مڈل ایجز جو ہوئیں، تو لیٹ مڈل ایجز سے وی مین دا 14th 15th 16th سینچری. اس زمانے میں یہ ہوا کہ ڈیوک ملان کے جو ڈیوک تھے، جو کرنٹلی اس وقت جو اٹلی کا ملک ہے، وہاں کا جو ڈیوک تھا ایک جگہ کا ملان، ابھی بھی شہر ہے وہاں پر اٹلی میں، تو یہ ملان کا جو ڈیوک تھا اس نے یہ کیا تھا کہ اس نے پہلی فورن مشن اسٹیبلش کر دی تھی. اب یہ ایک ہسٹری میں واقعی انٹرسٹنگ بات ہے کہ جی فورن مشن اسٹیبلش کر دی تھی، اور بڑی پرانی بات ہے یہ. تو فورن مشن مطلب ایک اور ملک کے ساتھ اس طرح کا رابطہ، ڈپلومیٹک رابطہ قائم کرنا، یہ آئی مین دس واز این اچیومنٹ. بٹ اسٹل یہ تھا کہ وہ جو مشن تھی وہ اسینشلی زیادہ تر جو کورٹ کی انٹرسٹ تھی اور رولر کی انٹرسٹ تھی، بالخصوص رولر کی جو انٹرسٹ تھی وہ اس کے اوپر فوکس کرتی تھی وہ مشن. سو ابھی بھی آئیڈیا جو تھا ڈپلومسی کا آئیڈیا وہ ڈیموکریسی سے نہیں ملا تھا. یہ میں نے آپ کو ایک اور طریقہ ہے یہ بتانے کا کہ جی ڈپلومسی جو تھی اٹ واز دا ڈپلومسی آف دا رولر، ناٹ دا ڈپلومسی آف دا پیپل. سو اسینشلی اوور ٹائم اگر آپ دیکھیں کہ نیشنل انٹرسٹ کیسے فارم ہوتی ہے، تو جب بادشاہ ہے تو جو بادشاہ چاہتا ہے وہ ایک اس کے جو کنگڈم ہے وہ اس کی انٹرسٹ ہے. سو جب آہستہ آہستہ بادشاہت سے بات ووٹوں کی طرف آئی ہے اینڈ سیاست کی طرف آئی ہے، تو ایٹ لیسٹ ان پرنسپل جو اس کا فلسفہ ہے اس میں بات یہ ہے کہ جب ہم بات کر رہے ہیں ایک سیاسی طور طریقے کی، تو اس کے اندر جو ایک عام انسان ہے جو کہ ووٹ دیتا ہے جا کر، تو وہ اس کی مرضی چلتی ہے، کیونکہ وہ جتنے ووٹ دے گا، جس طرح کے لوگوں کو ووٹ دے گا، وہ جو ہیں وہ سامنے آئیں گے اور ان کی جو پالیسیاں ہیں وہ پھر دنیا پر لاگو ہوں گی. سو یہ فلسفہ یہ مطلب اس میں پیچیدگیاں اور مسئلے مسائل ہزاروں ہیں. آئی مین یہ پالیٹکس کی ہم بات وداؤٹ کنٹروورسی کر ہی نہیں سکتے. اینڈ پالیٹکس جو ہے وہ اٹس ناٹ این آئیڈیل اسٹیٹ، اس کو کانسٹنٹلی کرٹیسائز بھی کرنا پڑتا ہے. دیٹ از اے پارٹ آف what politics means. But again, now let me come back to this idea, and since we are studying the idea of diplomacy and we are not studying the idea of politics, let me come back to the idea of diplomacy and basically say that again we are talking about this idea of history, but we are just saying کہ جی diplomacy کو کیا ہوا ہسٹری میں. ڈپلومسی کو یہ ہوا ہسٹری میں کہ ملان میں لیٹر مڈل ایجز میں ایک فارن مشن بن گئی، مگر وہ بھی ڈپلومسی جو تھی وہ پاپولر ڈپلومسی نہیں تھی. نیشنل انٹرسٹ واز ڈیفائنڈ مور ایکسکلوسively in terms of what the ruler wanted. And now let us proceed further in history to see how diplomacy changed again later on. After the American and the French revolutions, diplomacy became more democratic and less aristocratic. اگر اب ہم بات کر رہے ہیں کہ جی جمہوریت کی، مطلب ڈپلومسی کو ہم ٹائی کر رہے ہیں ود دی آئیڈیا آف جمہوریت، تو دین وی ہیو ٹو گو ٹو دا امیریکن ریولیوشن، وی ہیو ٹو ٹاک اباؤٹ دا فرینچ ریولیوشن. آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ ناؤ دیٹ لانگ اگو ان ٹائم، وی آر جسٹ ٹاکنگ اباؤٹ اے کپل آف سینچریز. سو اسینشلی آہستہ آہستہ یہ ہوا ہے. ابھی بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی ڈپلومسی جو ہے وہ ایک پورے لوگوں کا کنسنسس اوپینین لے کر بات کی جاتی ہے اور ان کی خواہشیں جو ہیں وہ ڈپلومیٹس لے کر دوسرے ممالک کے ساتھ نیگوشیشنز کرتے ہیں. مگر دا اسمپشن اس کے جو لوگوں کی خواہش ہے، جو وہ سیاسی لائے عمل میں انہوں نے جن فارن پالیسیز کو انڈورس کیا ہے، انہی کو پرسیو کیا جا رہا ہے تھرو ڈپلومیٹس. سو آہستہ آہستہ یہ جو آئیڈیا ہے، ایک طرف اگر آپ بات کریں جمہوریت یا ڈیموکریسی کی، دوسری طرف بات کریں آپ بیسکلی ڈپلومسی کی، تو یو ول سی کہ جی یہ بیسکلی جو آئیڈیاز ہیں دے ہیو
fused over time. And aristocratic جو ڈپلومسی تھی وہ آہستہ آہستہ پاپولسٹ ڈپلومسی بن گئی ہے. سو آئی مین دس از این انٹرسٹنگ تھنگ ٹو نوٹ اینڈ ٹو ریمبر, اینڈ آئی مین یو آر ویلکم ٹو ڈو یور اون ریسرچ آن دس اینڈ یو نو آسک یور سیلف دا کوشچن دیٹ how has the idea of diplomacy evolved over time? How has diplomacy become more democratic? And then you can do reading, you can look at history books, and you can try to identify particular events جن کی وجہ سے یہ جو آئیڈیا ہے یہ آہستہ آہستہ ڈیموکریٹائز ہوا ہے. اینڈ آپ پھر ایگزامپلس دے سکتے ہیں, جس طرح میں نے آپ کو ایک دو ایگزامپلس دیے ہیں, آپ اور اسپیسیفک اس کو ریسرچ کر کے اپنے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جی پھر ان ریولوشنز میں کیا ہوا جس کی وجہ سے ڈپلومسی جو تھی وہ واقعی ہی جمہوری سطح پر آپریٹ کرنے لگ گئی. اس کی مثال کیا ہے, مطلب کیا ہوا, کیا کون سے ڈپلومیٹ نے کیا حرکت کی جس سے یہ نظر آیا کہ جی ڈپلومسی جو ہے وہ واقعی ہی مور ڈیموکریٹک ہو رہی ہے. So these are ideas that you have to now start thinking about on your own. And آپ کے پاس یہ the idea is to give you broad guidelines and for you to then start thinking about it yourself, because دنیا تو اتنی بڑی جگہ ہے, انٹرنیشنل ریلیشنز میں اتنی زیادہ چیزیں ہیں کہ basically an introductory kind of a course can do no more than this. I mean it can give you 30 or 40 major ideas to start thinking about, but that's all it can do. It can get you to start thinking. Thinking is your job. And those who think more are going to know more. I mean, it's as simple as that. Now, the Congress of Vienna laid down procedures for diplomatic immunities and defined diplomatic hierarchies. اب ایک ہسٹری میں ایک کانگریس آف وینا ایک میجر ایونٹ تھا جو کہ 1815 میں ہوا. ناؤ یو کین گو اینڈ فائنڈ آؤٹ کہ کانگریس آف وینا میں کیا ہوا, بٹ میں آپ کی جو اٹینشن اس وقت فوکس کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جی اس جگہ پر اس کانفرنس کے اندر ڈپلومسی کا جو ایشو تھا وہ ٹیک اپ کیا گیا. اور وینا میں یورپ کے اندر ایک شہر کے اندر وینا میں یہ بات جو ڈپلومسی کی جب بات ہوئی ہے تو اس میں دو ہمیں اہم چیزیں نظر آتی ہیں. اگر ہم ڈپلومسی کے آئیڈیا کو اسٹڈی کریں اس وقت تو ہم دیکھیں گے کہ جی واقعی 1815 میں دو چیزیں ہوئیں ڈپلومسی کے لحاظ سے. ایک یہ ہے کہ ڈپلومسی کی ہائرارکی جو ہے وہ اسٹیبلش ہونی شروع ہو گئی. اور یہ ہائرارکی کیا ہے؟ اب ہائرارکی یہ ہے کہ اگر آپ مثال لیں اپنے ملک کی تو you have a minister, a foreign minister. I mean, then you have a junior minister. I mean, lots of countries have junior ministers of state for foreign affairs, for example. Then you will also have a foreign office. اگر آپ خبریں دیکھیں تو آج کل تو we get live updates from the foreign office. A foreign office میں there will be a secretary for foreign affairs. پھر ان کے ساتھ پورا ان کا سٹاف جو ہے سیکشن آفیسر سے لے کر اوپر اور نیچے پورا ایک سپورٹ سٹاف جو ہے وہ موجود ہوگا. سو آئی مین دیر از اے انٹائر ہائرارکی, گریڈز ہیں, اوور ٹائم لوگوں کی ترقی ہوتی ہے, ود ایکسپوجر ان کی پروموشن ہوتی ہے, اینڈ دین دے ریپرزینٹ دی آئیڈیا آف نیشنل انٹرسٹ. ان کو پالیسیز کی خود بھی سمجھ, ان کی دی آئیڈیا از کہ جب وہ رسپانسبلٹی ان کو زیادہ ملتی ہے تو ان کی خود بھی سمجھ جو ہے وہ ریفائن ہوتی جاتی ہے. وہ اور جو اتنا وہ ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں, ایفرٹ اسپینڈ کرتے ہیں, تو اس کی وجہ سے وہ پھر اپنے قوم کے مقاصد کو بہتر طریقے سے حاصل کرنے کی ان میں صلاحیت آ جاتی ہے. اینڈ دین منسٹرز جو ہیں, فارن منسٹرز جو ہیں, یہ بھی تقریباً کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں جن کے فارن منسٹرز نہیں ہیں. سو پوری دنیا کے جو پھر منسٹرز ہیں یہ آپس میں جب آن اے نیڈ ٹو نیگوشیٹ بیسس دے گو اینڈ دے sort of negotiate on behalf of their countries with other countries. And جو particular leaders ہیں of countries, I mean sometimes they also come into the picture, sometimes they don't even come into the picture because leaders have to do other things. I mean presidents and prime ministers have to do other things as well.
So they have to trust their foreign ministers and their foreign offices to be able to formulate policies. And these are important policies that we are talking about, because I mean we've like you remember we've spoken about the idea کہ جی war بھی ایک possibility ہے, and اس کی جو responsibility اور burden ہے that is shouldered by everyone given their responsibility and capacity and this that the other. And essentially یہ جو hierarchy ہے کہ جی نمبر 1 ہوگا, نمبر 2 ہوگا, نمبر 3 ہوگا, نمبر 3 پوزیشن پہ 15 لوگ ہوں گے, نمبر 1 پوزیشن پہ 1 ہوگا, نمبر 2 پوزیشن پہ 2-3 لوگ ہوں گے. یہ ایک قسم کی جو پیرامڈ, جو کوئی بھی اگر آپ ادارہ دیکھ لیں تو وہ اسی طرح چلتا ہے کہ مطلب ڈائریکٹر ہے, اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہے, پھر اس کے نیچے آفیسرز ہیں, اس کے نیچے پھر کسٹوڈیل سٹاف تک ہے. سو یہ جو پوری ایک ہائرارکی ہے, یہ ڈپلومسی کے پرنسپل, کیونکہ اٹس سچ اے سوفسٹیکیٹڈ آئیڈیا, سو اس پرنسپل کو سیکیور کرنے کے لیے یہ کانگریس آف وینا میں ڈیسائیڈ ہوا کہ جی واقعی ایک ہائرارکی ہونی چاہیے, ایک سسٹم باقاعدہ ہونا چاہیے, اور سسٹم بننا چاہیے جس کے تحت ڈپلومسی سیکیور کی جائے گی. کیونکہ ایک بندہ چاہے وہ جتنا بھی قابل ہے, جتنی بھی اس میں کیپیسٹی ہے, جتنی بھی انڈرسٹینڈنگ ہے, ہی کین ناٹ ریپرزینٹ این انٹائر کنٹری. یو ڈونٹ نیڈ دا ہول کنٹری ناؤ. اب ہر بندے کو آپ اٹھا کر تو اگر پوچھیں بھی تو اس کے آپ کی جی فلاں ایشو پر کیا پالیسی ہے, تو ان کو تو نہیں پتہ ہوگا. آئی مین ناٹ کامن مین از سو پری آکیوپائڈ کہ وہ اپنی فیملی کا خیال رکھے اور اپنی کمائی کرے کہ they don't have time to think about technical issues. They don't have the time to think about technical yet important issues. I mean issues like trade, جس کی وجہ سے پورے ملک کے حالات جو ہیں وہ بہتر یا بدتر ہو سکتے ہیں. About sharing of natural resources, for example. I mean اب کئی ملک ہیں ان کی ٹیریٹریز اس طرح ہیں کہ پانی جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں. اب اس کے اوپر ہر بندے کے خیالات اور اس کو کیسے پانی کی ڈسٹریبیوشن کو سیکیور کرنا ہے, اس کے بارے میں کیا صحیح طریقہ ہے, ہر بندہ تو نہیں سوچ سکتا اس کے بارے میں. سو دیر از اے اسمال اماؤنٹ آف پیپل who are dedicated to studying things like this, and they have the responsibility then to secure a good deal for their own country. So یہ جو کانگریس آف وینا نے ایک ڈپلومسی کے لیے چیز کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ آئیڈیا آف ہائرارکی پٹ ان پلیس کر دیا ہے, اینڈ یہ ہائرارکی جو ہے یہ ڈپلومسی میں آج تک ایگزسٹ کرتی ہے. دوسرا آئیڈیا جو ہے وہ ہے امیونٹی کا آئیڈیا. یہ ریلیٹیولی سمپل آئیڈیا ہے. امیونٹی کا آئیڈیا یہ ہے کہ ڈپلومیٹس جو ہیں جو نیگوشیٹ کرتے ہیں اپنی اسٹیٹ کے بہاف پر, ان کو امیونٹی ملنی چاہیے دوسرے ملک میں, کیونکہ وہ دوسرے ملک میں جاتے ہیں, جو دوسری ٹیریٹری میں جاتے ہیں, تو ان کی امیونٹی جو ہے, ان کی جو سیفٹی ہے وہ دوسرے ملک کا فرض بن جاتی ہے. تو یہ ہو گیا بیسکلی idea of diplomacy from a historical perspective. اب we will go on and talk about the mechanics of diplomacy, کہ ڈپلومسی کا آئیڈیا جو ہے وہ بیسکلی فنکشن کیسے کرتا ہے, اس میں کیا پروسیجرز ہیں, کیا اس کو چلانے کے طریقہ کار ہیں. اینڈ ڈپلومسی کیونکہ ایک کمپلیکیٹڈ چیز ہے, سو وی ول ناؤ ٹرائی ٹو گیٹ اے انڈرسٹینڈنگ کہ جی اب ہم ڈپلومیٹس تو نہیں بن سکتے, آئی مین یو نو تھرو اے لیکچر اور ٹو, بٹ وی کین ایٹ لیسٹ انڈرسٹینڈ کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ فارن سیکرٹریز بات کر رہے ہیں یا منسٹر آف اسٹیٹ اگر یو نو کسی ملک کا امپورٹنٹ سپر پاور ملک کا کہیں اور علاقے میں جاتے ہیں تو واٹ ڈو دے ڈو, کرتے کیا ہیں یہ لوگ. آئی مین دے ایشو پالیسی اسٹیٹمنٹس, بٹ اے لاٹ آف دا اسٹف دیٹ دے ڈو ہیپنز بیہائنڈ کلوز ڈورز, happens in very high profile, high powered meetings. تو وہاں پر کیا باتیں ہوتی ہیں. So I mean this is when we study something like this, اس لیے کہتے ہیں کہ you know books and knowledge are so important کہ اگر آپ خود بذات خود اگر کہیں نہ بھی ہوں بٹ آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ جی دنیا چلتی کیسے. So here we are trying to understand in our own way کہ جی انٹرنیشنل ریلیشنز آپس میں رد و بدل جو ہے دنیا کا وہ کیسے ہوتا ہے اور ہمیں وہ کیسے متاثر کرتا ہے, ہمارے ملک کو, ہمارے حالات کو. سو ناؤ
we will turn to this idea of diplomacy and see کہ جی ڈپلومسی فنکشن کیسے کرتی ہے. Diplomacy functions through a network of foreign officers, embassies, consulates and special missions operating around the globe. اب سب سے جو ویزیبل چیز جو ہمیں ڈپلومسی میں نظر آتی ہے آج کل کی دنیا میں وہ پورا ایک اسٹرکچر ہے جس میں جو ہیں فارن آفیسز بھی شامل ہیں. اب ہمارا جو ملک ہے اس کے فارن آفیسز سارے امپورٹنٹ دنیا کے جو ملک ہمارے لیے جو امپورٹنٹ ملک ہیں وہاں پر ہمارے فارن آفیسز جو ہیں اور ہمارے سٹیزنز جو ہیں ٹرینڈ ڈپلومیٹس جو ہیں وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. سو ایک تو یہ فارن مشنز جو ہیں یہ اسٹیبلشڈ ہوتی ہیں, ان کا نیٹ ورک ہوتا ہے. پھر انٹرنلی آلسو وی ہیو our diplomats. I mean, like we said before, we have a foreign office, we have a minister for foreign affairs. So یہ جو پورا انٹائر اسٹاف ہے ان کے آفیسز, ان کے سارے پرسنل جو وہاں پر لوگ کام کرتے ہیں, ان کی ریسورسز جو ہیں یہ ایک ڈپلومسی کا ویزیبل نیٹ ورک کریٹ کرتی ہیں. سو دس از فیئرلی سیلف ایویڈنٹ, اس میں کوئی پیچیدگی ایسا سچ نہیں ہے. آئی مین دس از دا انفراسٹرکچر آف ڈپلومسی. Diplomacy is bilateral in character, but as a result of growing international and regional organizations, it is becoming increasingly multilateral in character. اب یہ ایک انٹرسٹنگ آئیڈیا ہے, ذرا امپورٹنٹ بھی آئیڈیا ہے. وہ یہ ہے کہ بیسکلی اگر آپ ڈپلومسی کو دیکھیں تو ڈپلومسی میں ایک تو کنٹری ٹو کنٹری نیگوشیشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ایک تو ایک ملک اور دوسرا ملک آپس میں اپنی انٹرسٹ کو نیگوشیٹ کرتے ہیں. پھر یہی بات جو ہے یہ ریجنل سطح پر بھی ہوتی ہے. یورپ کے جو ممالک ہیں انہوں نے EU جب فارم کی, یورپین یونین, تو اس میں کئی سارے ممالک ہیں, اب تو درجنوں ممالک ہیں. سو وہ آپس میں پھر جب نیگوشیشنز ان کے ڈپلومیٹس کرتے تھے کہ جی اکنامک سسٹم کیا ہو, اس کا سیکیورٹی کا سسٹم کیا ہو, ہماری ایک کامن پالیسی کیا ہو, کامن ایگریکلچرل پالیسی کیا ہو ود دا ریسٹ آف دا ورلڈ. آئی مین یہ جو ساری چیزیں ہیں اس میں پھر ہر کنٹری کی اپنی انٹرسٹ, تو یہ ریجنل سطح پر پھر جس میں کئی ممالک شامل ہو جاتے تھے یہ باتیں ڈپلومسی آپس میں مختلف ممالک کی چلتی تھی. اینڈ آہستہ آہستہ جہاں پر ریجنل اور پھر ملٹی لیٹرل آرگنائزیشنز آ گئی ہیں, ہم اس کی ابھی جا کر تھوڑی سی آگے وضاحت کریں گے, بٹ بیسکلی ابھی کے لیے آپ اگر یہ بات باندھ لیں کہ بیسکلی ڈپلومسی کا آئیڈیا جو ہے وہ پھر ریجنلزم سے ملٹی لیٹرلزم کی طرف چلا گیا ہے. ملٹی لیٹرلزم کا مطلب ہے کہ مختلف سطحوں پر مختلف ممالک جو ہیں وہ ان کو شامل کرنا ایٹ اے کامن پلیٹ فارم. So essentially it's now when we look at the modern current world, so we are not only talking about diplomacy going on between country A and country B. We are talking about diplomacy happening between many countries simultaneously in a region, in a particular region, and at the global level. گلوبل سطح پر بھی ڈپلومسی, اب ٹریڈ نیگوشیشنز جو ہیں, اب یہ کینکون, دوحہ, یہاں پر ٹریڈ WTO کے تحت, ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کے تحت سارے جو دنیا کے ممالک ہیں وہ اس کے ممبرز ہیں, تو ان کے ڈپلومیٹس آپس میں نیگوشیٹ کرتے ہیں. تو یہ بین الاقوامی سطح پر, ملٹی لیٹرل سطح پر, اور ایک ہی پلیٹ فارم کے اوپر کئی سارے ایشوز جو ہیں ڈسکس ہوتے ہیں. اب اگر ٹریڈ کی بھی بات ہو رہی ہو اس میں ٹیکسٹائلز کی بات الگ ہو رہی ہوتی ہے, ایگریکلچر را مٹیریلز کی بات الگ ہو رہی ہوتی ہے, فوڈ پروڈکٹس کی بات الگ ہو رہی ہوتی ہے. سو ملٹی لیٹرل ایشوز ڈسکس ہو رہے ہوتے ہیں انوالونگ ملٹی لیٹرل نیشنز اینڈ اسپیشلسٹ ود ان دا ڈپلومیٹک کور. سو یہ آئیڈیا جو ہے مطلب دا ورلڈ از اے کمپلیکیٹڈ پلیس, سو سملرلی آرگنائزیشنز میں پھر اسپیشلسٹ کی ضرورت ہوتی ہے, پیپل ہو نو واٹ دے آر ٹاکنگ اباؤٹ, who can represent their national interest and also have a certain amount of technical knowledge, so they can make a better deal, so they can secure a better deal. So یہ جو ideas ہیں یہ we don't necessarily need to get into the specific examples, but آپ کم از کم یہ آپ کو اس stage پر realize کر لینا چاہیے کہ جی
بین الاقوامی سطح پر بات ہو رہی ہے, اور آہستہ آہستہ یہ نہیں کہ اب ممالک آپس میں بات نہیں کرتے, بٹ ممالک کے علاوہ ریجنز اینڈ پورا بین الاقوامی سطح پر ڈپلومسی کا جو جال ہے وہ پھیلا ہوا ہے, نیٹ ورک جو ہے یہ پھیلا ہوا ہے. اچھا, تو آئی تھنک وی said enough about this particular idea. Now let's move on to another important idea, and this idea concerns the difference between diplomacy and foreign policy. ہم کچھ زیادہ ہی انٹرمنگل کر رہے ہیں فارن پالیسی کو اور ڈپلومسی کو, مگر اگر ہم انٹرنیشنل ریلیشنز کی سطح پر بات کر رہے ہیں تو وی نیڈ ٹو نو ایٹ لیسٹ کہ ان میں فرق کیا ہے, کیونکہ تھوڑا سا فرق ہے. ڈپلومسی اپنی جگہ ہے, فارن پالیسی اپنی جگہ ہے. آپ کو ایز اے کامن پرسن اگر آپ خبریں پڑھ رہے ہیں, اخبار پڑھ رہے ہیں, تو مینی ٹائمز یو ول نوٹس دیٹ پیپل ڈونٹ ڈفرینشیٹ, دے ڈونٹ try to distinguish between what diplomacy means or what foreign policy means, but technically speaking, yes, there is a bit of a difference. So now let's go and consider this difference. Diplomacy is the method and process by which foreign policy is pursued, but it is not a policy onto itself. Now, diplomacy جو ہے وہ ایک طریقہ ہے, that is a method. ڈپلومسی جو ہے وہ ایک پروسیجر ہے, ایک طریقہ ہے. فارن پالیسی جو ہے وہ کچھ بھی ہو سکتی ہے. As far as a diplomat is concerned, a diplomat can pursue any foreign policy in a particular way, کیونکہ اس کو طریقہ آتا ہے تو وہ کوئی بھی فارن پالیسی کو پرسیو کر لے گا. سو یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر فارن پالیسی اگر بدلی جائے تو ڈپلومیٹ جو ہے اس کو بھی بدلنا پڑے گا, یا اونلی پرٹیکولر ڈپلومیٹس کین پرسیو پرٹیکولر ٹائپس آف فارن پالیسی. دیٹ از ناٹ ٹرو. اٹس لائک اے کرکٹر. I mean, a cricketer can go and play with any country. So, I mean, the cricket remains the same. The rules remain the same. It's basically with different countries, a different match is played. So, اسی طرح foreign policy جو ہے وہ different countries کے ساتھ different foreign policies ہیں given the interests of a nation. But جو diplomat ہے وہ جو اس کا پروسیجر ہے, جو اس کا ایک طریقہ کار ہے, اس کی جو سکلز ہیں, جو نیگوشیشن کا آرٹ ہے, وہ وہی رہتا ہے. سو اسینشلی یہ آئیڈیا, یہ ڈفرینس ہے, یہ جو آئیڈیا ہے کہ بیسکلی ڈپلومسی جو ہے وہ پروسیس ہے, وہ طریقہ ہے, اور اس طریقے کی آؤٹ کم جو ہے وہ فارن پالیسی ہے. جب ڈپلومیٹ ڈپلومسی کنڈکٹ کرتا ہے تو اس کا انجام جو ہے وہ فارن پالیسی ہے. The outcome of diplomatic negotiations can affect foreign policy options. اب جو آؤٹ کم ہے ڈپلومیٹک نیگوشیشنز کی, اس کا انجام از فارن پالیسی, لائک وی ہیڈ سیڈ بفور. اب جب ڈپلومیٹ کہیں جاتا ہے, وہ اپنی ڈپلومیٹک ایکٹیویٹی کرتا ہے, تو ایز اے ریزلٹ آف دیٹ ایکٹیویٹی یو گیٹ اے فارن پالیسی. اب اگر ایک ڈپلومیٹ کہیں جائے گا, وہ نیگوشیٹ کرے گا, بات بنے گی نہیں بنے گی, اس کے مطابق جو ملک ہے وہ اپنی پھر فارن پالیسی کے اندر تبدیلی لے کر آئے گا. سو بیسکلی دیر از اے لنک بٹوین ڈپلومسی اینڈ فارن پالیسی, اینڈ دیر از آلسو سلائٹ ڈفرنس, اینڈ ناؤ وی نو اباؤٹ دس ڈفرنس. اوکے, سو ناؤ بیسکلی وی ول ٹرن ٹورڈز دا لاسٹ آئیڈیا دیٹ وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس ٹوڈے, اینڈ دس آئیڈیا کنسرنس دا ڈفرنس بٹوین ٹریڈیشنل اینڈ ماڈرن ڈپلومسی. Traditional diplomacy assumed that major European powers had special responsibility for maintaining world peace, and that colonies had no more significant diplomatic role than that of satellites. اب بالخصوص جہاں پر کالونائزیشن ہوئی تھی, اینڈ ہم ہسٹری میں ابھی دیکھیں گے اگلے لیکچرز میں کہ کالونائزیشن کیا ہوئی تھی اور اس کا کیا مطلب تھا, بٹ بیسکلی جن ملکوں میں کولونیل پاورز آ گئی تھیں اور وہ ممالک دوسرے ممالک کے اوپر حاوی ہو گئے تھے, وہ ممالک یہ سمجھتے تھے کہ ہم جو ہماری ڈپلومسی ہے وہ باقی سارے ممالک کے اوپر لاگو ہے, جو ہم چاہتے ہیں ہماری کالونیز بھی وہی چاہتی ہیں. سو اگر یہ ٹریڈیشنل جو ہے ٹائم پیریڈ, یہ کالونائزیشن کے ٹائم پیریڈ کو دیکھ رہا ہے.
We are looking at a time a few centuries ago when some countries had more power over other countries and were ruling other countries, and they felt that it is only their interest that matters. ان کی جو کالونیز ہیں ان کی خیر ہے, ان کی انٹرسٹ وہی ہے جو ایک امپائر کا جو سربراہ ملک ہے وہ اس کی انٹرسٹ ہے. سو بیسکلی یہ ایک قسم کا ٹریڈیشنل آئیڈیا بن گیا تھا, اور ڈپلومسی کے جو طریقہ کار تھے اس کے اندر بھی یہ ریفلیکٹ کرتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے. ٹریڈیشنل ڈپلومسی واز پروفیشنل بٹ سیکریٹو اینڈ ریلائڈ آن اے لمیٹڈ کیڈر rather than extended diplomatic channels. اب ٹریڈیشنل جو ڈپلومسی, جو اس طرح کی ڈپلومسی ہوتی تھی, تو جو کلونیل پاورز کی ڈپلومسی ہوتی تھی, تو وہاں پر یہ آئیڈیا تھا کہ پروفیشنل ڈپلومیٹس ضرور تھے جن کا کریئر تھا وہ کریئر ڈپلومیٹس کہلاتے تھے, اور وہ کئی سالوں سے ڈپلومیٹک جو نمائندے تھے وہ بنے ہوئے تھے, ٹرینڈ تھے, ایجوکیٹڈ تھے, مگر یہ باتیں جو وہ کرتے تھے تو وہ خفیہ راز, ان کی جو باتیں نیگوشیشنز ہوتی تھیں وہ راز ہوتا تھا, وہ سیکریٹو مینر میں ڈپلومسی کنڈکٹ کرتے تھے. اتنی اوپن اینڈڈ کھلی ڈپلومسی, جمہوریت والی ڈپلومسی اور میڈیا کے فل گلیئر کے اندر ڈپلومسی جو ہے وہ اس زمانے میں نہیں ہوتی تھی, جو کہ ٹریڈیشنل زمانہ تھا ڈپلومسی کا. سو آئی مین دس از سم تھنگ that one needs to remember. And eventually over time, now if we see the difference between what was traditional diplomacy and what is current diplomacy, we basically realize that over time the idea of diplomacy did change. The idea of diplomacy did become more modern, and it in this changing, we see the difference between traditional diplomacy and modern diplomacy. Modern diplomacy is more open and democratic. It requires reciprocal bargains and compromises, so it is not possible for diplomats to spell out a given stance in advance. جو ماڈرن ڈپلومسی ہے یہاں پر آپ کو ٹریڈیشنل ڈپلومسی سے یہ فرق نظر آئے گا کہ یہاں پر صرف کلونیل پاورز خفیہ قسم کے معاہدے نہیں کر رہی, بلکہ یہاں پر ایکٹیولی گیو اینڈ ٹیک ہو رہا ہے, اور اس گیو اینڈ ٹیک کی وجہ سے آؤٹ کمز بھی انپریڈکٹیبل ہیں, اینڈ یہاں پر ڈپلومیٹ کی اسکل جو ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہوتی جا رہی ہے, اینڈ دا پروسیس اٹ سیلف آف this kind of diplomacy is more democratic, it involves more countries, and it is getting more sophisticated, and it is conducted actually under the glare of the media, like we said earlier. یہ اب اتنی secretive deals جو ہیں ہوتی ہیں ابھی بھی دنیا میں, but بنسبتاً کم ہو گئی ہیں. Multilateralism is increasingly evident in the practice of modern diplomacy. It includes conferences or summit diplomacy with behind the scenes preparations by diplomatic officials. اب ہم یہ پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ جی ملٹی لیٹرلزم کا آئیڈیا جو ہے یہ ہمیں آہستہ آہستہ زیادہ نظر آ رہا ہے ان ڈپلومسی, اور یہ آئیڈیا جو ہے یہ ہے کہ کانفرنسز کے, سمٹس کے ذریعے مختلف ممالک کے جو ڈپلومیٹس ہیں وہ اکٹھے ہوتے ہیں اور آپس میں معاہدے کرتے ہیں, نیگوشیشنز کرتے ہیں, اور ان نیگوشیشنز کے پیچھے بڑا ہوم ورک کرنا پڑتا ہے. ان کے فارن آفیسز کو پالیسی پوزیشنز بنانی پڑتی ہیں, ریسرچ کرنی پڑتی ہے, یہ دیکھنا پڑتا ہے, حالات کا جائزہ لینا پڑتا ہے کہ جی ہماری نیشنل انٹرسٹ میں کیا بات ہے. سو اٹ از کمپلیکیٹڈ, بٹ دین اگین وی لیو ان اے کمپلیکیٹڈ ورلڈ. And I hope that your understanding now of diplomacy, about this complicated idea of diplomacy and diplomacy in the current world and from a historical world, has now improved. So students, I think that basically today we have covered a lot of ground, and let me now leave you to think about these ideas, and I hope that you have enjoyed this lecture. Okay, Khuda Hafiz.